إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق بعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد
محترم حاضرین جمعہ، میرے دینی و ملی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، پیاری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلو پہل اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے بے شمار تعریف ہے، کبریائی ہے، بڑائی ہے، بزرگی ہے، حمد و ثنا ہے۔ جس اللہ رب العالمین نے ہم بنی انسان کی تخلیق کی، ہمیں پیدا فرمایا، اس دنیا کے اندر وجود بخشا، اس اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار، بے مقصد، بے معنی کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگتا ہوا نہیں چھوڑ دیا، جانوروں کی طرح بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ہماری رہبری کے لیے، ہمیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے، صحیح دین، صحیح اسلام بتلانے کے لیے وقتاً فوقتاً، گاہے گاہے ضرورت کے حساب سے اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کرام کو اس طائف فانی کے اندر مبعوث کرتا رہا۔ درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، آئیے ہم اس کا معنی و مطلب جانتے چلیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچانے کی فکر کرو، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس پر سخت ترین فرشتے مسلط کیے گئے ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم، جو اللہ رب العالمین کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا حکم اللہ رب العالمین نے انہیں دیا ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کے بعد اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ محترم سامعین، اس آیت کو عنوان اور موضوع بنا کر آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع اولاد کے سلسلے میں ہے، یعنی اولاد کی تعلیم و تربیت۔ ہم میں سے اولاد کی نعمت اکثر کو ملتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اولاد کو ایک نعمت اور ایک پیش بہار قیمتی زیور سے اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ اولاد ایک عظیم نعمت ہے۔ ہمیں سے جس کو اولاد مل گئی تو اس کو ایک زندگی کی عظیم نعمت مل گئی، اور جو اولاد سے محروم رہ گیا سمجھو وہ زندگی کی عظیم نعمت سے محروم رہ گیا، جس کا احساس سے زندگی بھر تڑپاتا رہتا ہے۔ اولاد سے گھر میں رونق ہے، زندگی میں رونق اولاد سے ہے، گھر میں رونق اولاد سے ہے، خاندان میں رونق اولاد سے ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ زندگی میں مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ محترم سامعین، مال اور اولاد سے گھر میں رونق آ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی ارشاد فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور کہا کہ تم توبہ استغفار کرو، توبہ استغفار کرو گے تو کیا ہوگا؟
اللہ رب العالمین آسمان سے تمہارے اوپر موسلا دھار بارش نازل کرے گا، اور تمہیں اللہ رب العالمین مال اور اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اولاد کو نعمت کے طور پر قرار دیا ہے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے اولاد کو ایک امتحان، ایک فتنہ، ایک آزمائش کے طور پر بیان کیا ہے کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورۃ تغابن میں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بچے دشمن ہیں، تم ان سے زندگی میں آگاہ رہو، بچے رہو۔ محترم سامعین، اولاد کی نعمت ہمیں سے اکثر کو ملتی ہے، لیکن اس نعمت کو، اس اولاد کو نعمت بنانا ایک بہترین والدین کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اولاد اگر صالح ہو، نیک ہو، متقی ہو، مطیع و فرما بردار ہو تو ماں باپ کے لیے ایک بہترین ثمرہ ہوتا ہے۔ اولاد اگر مطیع و فرما بردار نہ ہو، بد کردار ہو، بد اخلاق ہو، تو وہی اولاد ماں باپ کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اس شخص سے، اس والدین سے بدنصیب والدین کون ہوگا کہ جس کی اولاد نافرمان ہو جائے، جس کی وجہ سے دنیا میں وہ ماں باپ پریشان رہتے ہیں اور نہ دن کو سکون رہتا ہے اور نہ رات کو سکون رہتا ہے، اولاد اگر نافرمان ہو جائے تو۔ محترم سامعین، اولاد سے اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے تو آپ کے اوپر اللہ رب العالمین نے کئی ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرنا اور اچھا سا پیارا سا نام رکھنا ماں باپ کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے۔ محترم سامعین، اگر ہم نے اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کیا تو وہ بچہ اللہ رب العالمین کے پاس گروی رکھا ہوا رہتا ہے۔ کل غلام مرہون بعقیقتہ، کہ ہر بچہ اللہ رب العالمین کے پاس رہن رکھا ہوا رہتا ہے، گروی رکھا ہوا رہتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں اپنے بچوں کی عقیقہ 7ویں دن کر دینا چاہیے، لیکن بسا اوقات اگر مالی پریشانی آ رہی ہے تو دیر سے ہی صحیح لیکن عقیقہ کر دینا چاہیے۔ اگر مالی طاقت اور استطاعت رکھتے ہوئے کوئی شخص عقیقہ اپنے بچے کا نہیں کرتا ہے، خواہ ٹال مٹول کرتا ہے، ٹالتا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں 7ویں دن اپنے بچے کا عقیقہ کر دینا چاہیے۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے جب بچہ کچھ بولنے لگتا ہے تو سب سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرائے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سکھلائے۔ بچے کی لڑکھڑاتی زبان سے اللہ رب العالمین کو کلمہ طیبہ بہت پسند آتا ہے۔ کچھ ٹوٹی پھوٹی زبان سے ہی صحیح، لیکن اپنے بچوں کی زبان سے آپ کلمہ طیبہ کہلوائے، ان کو سکھلائے، شروع سے ہی ان کو دین کی تعلیم دے، ان کو اللہ رب العالمین کے بارے میں بتلائے، اسلام کی باتیں بتلائے۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے، کچھ بڑا ہونے لگتا ہے، تو ماں باپ کو بچوں کی جسمانی صحت کی فکر کرنی چاہیے۔ جسمانی صحت کی فکر کرنی چاہیے کہ بچے کی صحت کا دھیان رکھنا، خیال رکھنا یہ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ کیونکہ عرب میں ماحول تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو عرب کے لوگ دیہات کے اندر داعیہ کے حوالے اپنے بچوں کو کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کی اچھی سے دیکھ بھال ہو سکے، اور دیہات کے لوگوں میں جو خوبیاں ہوتی ہے، یعنی ہمت، جوانمردی، شجاعت، بہادری، جفاکشی، یہ ساری کی ساری خوبیاں بچوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ اس لیے وہ اپنے بچوں کو عربوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے اور عربی داعیہ کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی
حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیے گئے تھے اور حلیمہ سعدیہ کی رضاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی ہے۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تعلیم و تربیت کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بچوں کی شیاطین سے بھی حفاظت کرنا ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بچوں کے اوپر شیاطین کے حملے ہوتے ہیں، شیاطین کی نظر لگتی ہے اور انسانوں کی بھی خوب نظر لگتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی شیاطین سے بھی حفاظت کرے اور ہمیشہ ان کو معوذتین، اسی طریقے سے جو دعائیں آتی ہے دم کرنے کی، وہ دعائیں پڑھ کر دم ضرور کیا کرے۔ محترم سامعین، مغرب کا وقت جو ہوتا ہے وہ شیاطین کے انتشار کا وقت ہوتا ہے۔ شیاطین مغرب کے بعد جیسے ہی اندھیرا چھا جاتا ہے تو شیاطین گلیوں میں چوراہوں میں گھوم جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں اور وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر ہمارے بچے گھر سے باہر رہیں گے، کھیلتے رہیں گے تو شیاطین ان پر اثر انداز ہوں گے اور شیاطین کی نظر لگے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شیاطین کی وجہ سے، شیاطین کی نظر لگنے کی وجہ سے ہمارے بچوں کے اخلاق پر، ہمارے بچوں کے کردار پر بھی اثر ہوگا اور ہمارے بچوں کے اخلاق پر بھی برے اثر پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی گئی کہ ہم اپنے بچوں کو مغرب کے بعد فوراً اپنے دروازے بند کر لیں اور بچوں کو مغرب کے بعد کھیلنے کی اجازت نہ دیں اور اپنے گھر کے اندر رکھے رہیں، کیونکہ شیاطین سے حفاظت کرنا بھی بچوں کی ذمہ داریوں میں سے، ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ جب بچہ کچھ بولنے لگتا ہے، کچھ عمر کو بڑھتا ہے، 7 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے لیے فرمایا کہ بچوں کو نماز کی تعلیم دینا، دینی تعلیم دینا، علمی ریاضت کی تعلیم دینا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین، کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو بچے کو نماز کا حکم دو، اور 7 سال کا ہو جانے کے بعد بھی اگر بچہ نماز نہ پڑھے اور 10 سال کا ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کی بھی تعلیم دی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو مار بھی سکتے ہیں۔ محترم سامعین، ماں باپ کے لیے اولاد نعمت بنانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری میں سے ہے، ان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، ان کے لیے اپنے ماں باپ کو جتن کرنے پڑتے ہیں، تبھی جا کر ماں باپ کے لیے وہ بچے نعمت کے طور پر بنیں گے اور ایک نعمت ہو سکتی ہے۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کو چھوٹے سے ہی شوق دلانے کے لیے، یعنی پڑھائی کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے شوق دلانے کے لیے بچوں کو کچھ گفٹ، کچھ ہدیہ، کچھ پرائز دینا چاہیے۔ یعنی کہ اگر ہمارا بچہ اسکول میں، مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا ہے تو ہم بچوں کو شوق دلائیں اور بچے سے کہیں کہ اگر تم اپنے کلاس میں اول آ جاتے ہو تو تمہیں فلاں چیز انعام میں دیا جائے گا، تم اگر اپنی کلاس میں اول آ جاتے ہو تو تمہیں تمہاری من پسندیدہ چیز میں دلا کر دوں گا۔ ایسے میں بچے کا شوق اور لگن بڑھ جاتا ہے اور بچے محنت سے اور شوق کے ساتھ اپنی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں۔ ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ علیہ ایک بڑے عابد اور زاہد تھے، محدث تھے، کہتے ہیں کہ بچپن میں میرے ابو مجھ سے کہا کرتے تھے کہ ابراہیم جتنی حدیثیں سن کر آؤ گے اتنی حدیثوں کے بدلے میں تمہیں 1 درہم دوں گا۔ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کہ میں درہموں کی جستجو اور کوشش میں جاتا تھا، محدثین کے حلقات میں حاضری دیتا تھا اور حاضری دے کر ان سے حدیثیں سنتا تھا اور ابو کو حدیثیں سناتا تھا اور حدیثیں سنا کر آتا تھا اور ابو کو کہتا تھا کہ لہٰذا میں نے آج اتنی حدیثیں سنے ہیں، لہٰذا آپ مجھے اتنے درہم دے دیجیے۔ محترم سامعین، بچوں کو یہ دینی تعلیم دلانا، یہ شوق دلانا، یہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے، بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے اولاد کو ہمیں جتنا پیار کرنا چاہیے، جتنی شفقت اور نرمی کرنی ضروری ہے، اتنی ہی ضروری ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بچپن سے انہیں آگاہ کرنا، ان پر دھیان رکھنا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہمارے بچے نے کسی کو گالی دے دی، ہمارے بچے نے کہیں سے
کوئی چیز چوری کر لی، یعنی اسکول یا مدرسے سے کوئی پینسل چرا کر لے کر آ گیا، اور ہم سوچتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو کھیلنے کودنے کی عمر ہے، ابھی تو اس کی سمجھ نہیں ہے، اور یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہی بچپنے کی عادت دھیرے دھیرے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہی بری لت ان کے اوپر آ جاتی ہے اور بری لت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بچپنے سے ہی ہم اپنے بچوں کا دھیان رکھیں، اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ہم ان کا دھیان رکھیں اور ان کو سمجھائیں، اور شفقت و نرمی سے ان کی تربیت کریں۔ اسی طریقے سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نہ زیادہ ماریں اور جانوروں کی طرح نہ ماریں، بلکہ بعض ماں باپ تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو بے انتہا مارتے پیٹتے ہیں، لکڑی اٹھا کر مارتے رہتے ہیں۔ ایسے حالات میں وہ بچے والدین کی مار کو، ماں باپ کی مار کو یاد رکھتے ہیں، اور بعد میں آگے جا کر وہی بچہ باقی بن جاتا ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت پیار سے، نرمی سے، شفقت سے کریں، کیونکہ شفقت سے اور نرمی سے کی گئی تربیت ہی ہمارے کام آئے گی۔ اور اگر ہم مارتے ہیں، پیٹتے ہیں بے انتہا جانوروں کی طرح، تو وہ بچہ ہماری بات بھی نہیں سنے گا، اور آگے چل کر وہ مار کو یاد رکھے گا اور باغی بھی بن سکتا ہے۔ محترم سامعین، ایک اور چیز کہ اگر ہمارے بچے نافرمان ہو گئے ہیں، ہماری بات نہیں سنتے ہیں، اور کسی وجہ سے ہمیں پریشانی میں ڈال دیا ہے، کوئی ٹینشن ہمیں دے دیا ہے اگر بچے نے، تو خدا اپنے بچوں کے لیے کبھی بد دعا کے الفاظ نہ نکالے، خدا کبھی اپنے بچوں کے لیے بد دعا کے الفاظ نہ نکالے، کیونکہ اگر ہم بد دعا کے الفاظ نکالیں گے تو آخر میں آگے جا کر ہمیں ہی پریشانیوں کا سامنا اٹھانا پڑے گا کہ ہمارے بچوں کی زندگی ہم نے خود خراب کی ہے۔ کیونکہ ایک گھڑی ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت میں اگر کوئی بھی دعا کی جائے، کوئی بھی بد دعا کی جائے، اللہ رب العالمین اس بد دعا کو قبول کر لیتا ہے، اور ماں باپ کی دعا اور بد دعا بچوں کو بہت جلدی لگ جاتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت پہ دھیان رکھیں، اور شروع سے ہی، بچپن سے ہی ہم اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ جب ہماری ازدواجی تعلقات ہم قائم کرنے جائیں، یعنی جب ہماری شادی ہوتی ہے، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ رب العالمین تو ہمارے بھی شیطان سے حفاظت فرما، اور ہمارے ذریعے جو تو اولاد دینے والا ہے اس کی بھی شیطان سے حفاظت فرما۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں پر دھیان دیں، ہم اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کریں، کیونکہ اگر ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کر لے جاتے ہیں تو بڑے ہو کر یہی بچہ ہمارے لیے کل ہو کر دعائیں کرے گا۔ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو یہی بچہ ہمارے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے والدین کے حق میں دعائیں کر سکتا ہے اور ان کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ محترم سامعین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ وقت لگائیں، ہم اپنے بچوں کو شوق دلائیں، اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بھی مسجد کے اندر نماز پڑھنے لے جائیں۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے سے ہی جیسے ہم مسجد کے اندر آتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو انگلی پکڑا کر لے کر آئے اور ان کو سکھلائے، ان کو دکھلائے، اور ہر چھوٹی بڑی غلطی پر ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، تبھی جا کر وہ بچہ صحیح تعلیم و تربیت پا سکتا ہے، تبھی جا کر وہ بچہ ہماری آنکھوں کا تارا، ہماری آنکھوں کا نور بن سکتا ہے، اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بن سکتا ہے۔ اور جب ہمارے بچے جب بڑے ہو جائیں تو دین کی بنیاد پر ان کے رشتہ کریں، یعنی کہ اپنے لڑکے کے لیے لڑکیاں دین کی بنیاد پر کریں، اور لڑکوں کے لیے لڑکیاں دین کی بنیاد پر ڈھونڈیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر لڑکی دیندار ہوگی تو ماں جتنی صبری رہے گی، جتنی اچھی ماں کی تربیت ہوئی رہتی ہے، ویسی ہی تربیت بچے کے اندر آ جاتی ہے، کیونکہ بچے ماں کے ساتھ زیادہ وقت لگاتے ہیں، اور ماں کی تربیت اگر اچھی رہے گی تو ماں بھی اپنے بچوں کی تربیت اچھی طریقے سے کر پائے گی، اور بچہ ماں کی تربیت میں اور ماں کا اثر زیادہ قبول کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو شروع سے ہی، بچپنے سے ہی اپنے ساتھ رکھیں، بری سنگت سے دور رکھیں، کیونکہ اگر ہمارے بچوں کا رہن سہن، گھومنا پھرنا اگر برے لڑکوں کے ساتھ ہے، برے صحبت کی اگر ہمارے بچوں نے لت پکڑ لی ہے، برے لوگوں کے ساتھ اگر ہمارے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو
تو ان کی سنگت بھی، ان کا برتاؤ بھی، ان کا کردار بھی ویسا ہی ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں سے جو بھی ماں باپ ہیں، جو بھی والدین ہیں، وہ والدین اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت میں اپنا وقت لگائیں، کیونکہ ہمارے بچے ہی ہمارے لیے آخرت میں نیکیوں کا اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کر لی تو ہمارے بچے وہ ہمارے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، ہمارے لیے جتنی نیکیاں کریں گے، جتنی دعائیں کریں گے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو عالم دین بنایا ہوگا، اگر ہم نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا ہوگا تو ہمارے وہ بچے ہمارے لیے حق میں دعائیں کریں گے، اور ہمارے لیے وہ بچے دعائیں کریں گے، اور دعا کے ذریعے ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم دیں، اور اس لیے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو لائر بنا دیا، وکیل بنا دیا، یا انجینئر بنا دیا، یا اسی طریقے سے ڈاکٹر بنا دیا، تو اللہ رب العالمین کل ہم سے یہ سوال نہیں کرے گا حشر کے میدان میں کہ تم نے اپنے بچوں کو انجینئر بنایا کہ نہیں بنایا، تم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا کہ نہیں بنایا، تم نے اپنے بچوں کو وکیل بنایا کہ نہیں بنایا، بلکہ اللہ رب العالمین ہم سے حشر کے میدان میں یہ سوال ضرور کرے گا کہ تم نے دین کی تعلیم اپنے بچوں کو دی کہ نہیں دی، محبت رسول کا سبق تم نے اپنے بچوں کو سکھلایا کہ نہیں سکھلایا، اخلاق کے زیور سے تم نے اپنے بچوں کو آراستہ کیا کہ نہیں کیا۔ یہ سوال ہم سے ضرور ہوگا۔ تب ہم کہاں جائیں گے جب ہم سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم میں لگا، اپنے بچوں کی پڑھائی لکھائی، اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف آراستہ کرے، اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور سکھلائے، تاکہ وہ بھٹک نہ سکے، دوسرے راستوں پر نہ جا سکے، غلط رت نہ پکڑ سکے۔ اس لیے ہم میں سے جو بھی ماں باپ ہیں ان کو فکر کرنی ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اپنے بچوں کی فکر کرے، اور فکر کرتے ہوئے ان کی ہمیشہ سے شروع سے ہی تربیت ایسی کرے کہ وہ تربیت آگے چل کر وہ بچہ ان کی آنکھوں کا تارا بن سکے، اور جب دوسرے لوگ دیکھیں ان کے بچوں کو تو وہ دوسرے لوگ ان کی مثال دے کہ فلاں شخص کا لڑکا بڑا ہی بہترین ہے، بڑا اچھا ہے، اور ایسے بچوں سے سبق لینا چاہیے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ والدین جن کے بچے بھی چھوٹے ہیں فکر کریں چھوٹے سے ہی، اور ان کی ہمیشہ سے صحیح اسلامی تربیت کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین اگر ہمارے بچے نافرمان ہو گئے تو اللہ رب العالمین تو اپنی رحم و کرم سے انہیں مطیع و فرما بردار بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بیمار ہے اللہ رب العالمین کی بیماری کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بھی قرض دار ہے اللہ رب العالمین کے قرضے کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اللہ رب العالمین آج مسلمان پریشان حال ہے، اللہ رب العالمین کی پریشانی کو تو نجات دے دے۔ اللہ رب العالمین مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے اللہ رب العالمین کی پریشانی کو تو ان کی پریشانیوں سے تو آسانی فرما دے۔ اللہ رب العالمین تو جب تک زندہ رکھ اسلام کا زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ایمان اسلام کے ساتھ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔